Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا، چنانچہ اس نے اس کے اعمال برباد کر دیے. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت ڈال دی، اور کافروں کے لیے یہی اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کا والی اور رفیق ہے جو ایمان لے آئے، اور کافروں کا کوئی رفیق نہیں ہے. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو، مٹ بھیڑ ان سے ہو جائے، یا جنگ و جدال کا زمانہ ہے، تو پھر ان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ان کی گردنیں اڑاتے رہیے. جب ان کو بالکل سے بے بس کر دو، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دو، اور جو بچے ہوئے ہیں ان کو قید کر لو، اور خوب سختی سے مضبوطی سے قید کر لو کہ بھاگنے نہ پائیں. تو جب تک جنگ چل رہی ہے اس درمیان میں اب آپ کی مرضی ہے کہ چاہے تو آپ ان کے اوپر احسان کر دیں، یا یہ کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں. اور اگر آپ ان کو قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں جنگ بند ہونے تک تو اس کا بھی اختیار ہے. اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ان سے انتقام بھی لے لیتا، ان پر غالب بھی آتا، وہ کیونکہ وہ غالب ہی ہو کر رہتا، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. بس معاملہ یہ کہ اللہ رب العزت ایک کے ذریعے دوسرے کو آزماتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کے اعمال کو محفوظ رکھتا ہے اور ان کی حالت درست رکھتا ہے، اور پھر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، جس کا تعارف اس نے ان سے پہلے کرا دیا تھا، یعنی جس کے بارے میں ان کو بتا دیا تھا. اب آگے جو ذکر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ کا زمانہ آ جائے اور مومنین کو شہادت کی یا فتح کی بشارت ہو، اور ان کو اس کے بارے میں معلوم ہو کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے بدلہ دے رہا ہے، تو مخاطب کر کے ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا. یعنی اب
پیچھے نہیں ہٹنا ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے، بلکہ جم جانا ہے۔ اور جب تم جم جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں صبر بھی دے گا، تمہیں طاقت بھی دے گا، اور تمہارے قدم جمع بھی دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو ثابت قدم رکھے گا۔ وہاں پر آپ کے لیے کوئی ہراس، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا، بلکہ بہترین اجر ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، ان کے لیے نحوست ہے، وہ کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کفر کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع کر دیتا ہے، اکارت کر دیتا ہے۔ وہ لاکھ کوششیں کریں، لاکھ نیکیاں کر ڈالیں، خوب بھلائیاں کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کریں، سارے کے سارے اعمال ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بیکار اور اکارت ہیں۔ اللہ نے سبب اسی لیے پھر بیان کر دیا کہ کیونکہ انہوں نے اللہ نے جو نازل فرمایا، یعنی جو احکامات نازل فرمایا، جو آیتیں نازل فرمائی، جو اس نے حکم دیا، اس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ جب وہ ناپسند کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی ان کے اعمال کو پسند نہیں کرتا ہے، اسے ضائع کر دیتا ہے۔ ان کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ کتنے طاقتور تھے، کیسے اللہ رب العزت نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، ان کو اولاد سے، مال و دولت سے، ہر چیز سے اللہ رب العزت نے نوازا تھا، بڑے بڑے ان کے باغات تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب انہوں نے کفر کیا اور ہٹ درمی کی تو اللہ رب العزت نے ان سب کو برباد کر دیا، تہہ کر دیا۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، اور کافروں کو ایسے ہی ہلاک کیا جاتا ہے، اور کافروں کو یوں ہی سزائیں دی جاتی ہیں، دنیا میں رسوا کیا جاتا ہے، اور آخرت میں جو ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، دائمی عذاب، وہ تو ہے ہی، اس میں کوئی انکار نہیں۔ لیکن دنیا میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایک کو دوسرے کے ذریعے ٹکراتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ رب العزت ایک کو دوسرے کے ذریعے ٹکراتا نہیں تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ مطلب یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا متضاد، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی ایک اپوزٹ رکھی ہے، اس کے مخالف میں کوئی چیز رکھی ہے، تو اس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ اور ہر اس میں وہ مقولہ کہا جاتا ہے عربی میں تو خاص طور سے کہ تتبین الاشیاء بازدادها، کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے اپوزٹ چیز سے پہچانی جاتی ہے، اپنے اپوزٹ چیز سے پہچانی جاتی۔ دن ہے، اگر رات نہ ہوتی تو دن کی پرکھ نہیں ہو سکتی تھی، ہم رات سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، اور اگر دن ہی دن ہوتا تو رات نہیں سمجھ سکتے تھے، رات ہی رات ہوتی تو دن نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ایک کو دوسرے سے سمجھنے کے لیے، اس کے فائدے کو سمجھنے کے لیے، اس کے اپوزیشن میں کسی چیز کو لانا ضروری ہوتا ہے۔ سب کے سب مرد ہوتے تو فطرت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز رکھی ہے، اس کا اپوزٹ بھی رکھا ہے، تاکہ ہر چیز پہچانی جائے نر اور مادے کے طور پر۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے دین میں بھی رکھا ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ دیندار ہوتے ہیں تو بھی ان کے اندر بے دینی پیدا ہو جاتی، اور سارے کے سارے لوگ کفر میں ہوتے تو بربادی تو تھی ہی۔ جب ایک ہی چیز مسلسل رہتی ہے نا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس سے اکتا جاتا ہے، لیکن جب چیز بدلتی رہتی ہے تو آدمی اس سے اکتاتا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، ایک ہی چیز ہر وقت روزانہ اس کو وہ چیز دی جائے، عین وقت پر جب کھانا کھانے کا وقت ہو، صبح دوپہر شام صرف وہی چیز اسے دی جائے، اس کے علاوہ دوسری چیز نہ دی جائے۔ ایک دن کھائے گا، 2 دن کھائے گا، 3 دن کھائے گا، 4 دن کھائے گا، 5 دن کھائے گا، آخر کار اس سے وہ اکتا جائے گا،
پھر اسے وہ ناپسند ہونے لگے گا کہ میں نہیں چاہتا. تو اللہ رب العزت نے مخالف چیزیں رکھی ہیں. تو جب دوسری چیزیں استعمال کرتا ہے تو وہی چیز پھر اچھی لگنے لگتی ہے. تو اللہ رب العزت ایمان کے مقابلے میں لا کے کفر کو رکھ رہا ہے. اگر صرف ایمان ہی ایمان ہوتا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو کافروں کو، سارے کافروں کو اللہ رب العزت اپنی طاقت سے ایمان میں داخل کرا دیتا، داخل کر دیتا. کسی کی طاقت نہیں تھی کہ انکار کر سکتا. جیسے دنیا کی تمام مخلوق ہیں، چاہے وہ جاندار ہوں اور چاہے وہ بے جان ہوں، یعنی انسان اور جنات کو چھوڑ کر دیگر جتنی بھی مخلوق موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی. ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی. کہیں پر یہ کہا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن آپ لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کیسے وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، کیسے وہ اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہے، کیسے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ ان کی زبان کو نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ اپنی اپنی زبان میں تمام چرند پرند درند جاندار اور بے جان سب اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہے ہیں اور اس کا شکر بجا لائے ہوئے. زمین آسمان کے بارے میں حکم ہوا ائتیا طوعا او کرہا. تم دونوں آؤ، چاہے خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، مجبور ہو کر آؤ، لیکن آؤ ہماری اطاعت کرو. تو آسمان اور زمین دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم تو فرما بردار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. زمین کو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے لگایا، زمین نے کبھی اس مقصد کے خلاف کام نہیں کیا. اسی سورج کا جو فائدہ ہے، جو اس کے اندر افادیت اللہ نے رکھی، اس سے کبھی اس نے روگردانی نہیں کی. سمندر کی جو افادیت ہے، اس سے کبھی اس نے انکار نہیں کیا. سمندر میں موتیاں پائی جاتی ہے، سمندر میں سیپ پائے جاتے ہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ اگر سیپ نکالنے والے جائیں سمندر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، خبردار نکالنے نہیں دیں گے. اللہ نے رکھا ہے. اللہ نے کانیں بنائی ہیں جس کو ہم کان کہتے ہیں، سونے کی کان، چاندی کی کان، کوئلے کی کان، پیتل کی کان، ہیرے جواہرات کے کان، ہے نا، ساری کانیں ہیں. اس سے لوگ جو ہے اپنے معدنیات اور چیزیں نکالا کرتے ہیں. کبھی ان تمام چیزوں نے انکار کیا؟ اللہ نے حفاظت کے لیے رکھا تو وہ کر رہے ہیں. اللہ نے مختلف جانوروں کو دودھ کے لیے رکھا، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ دودھ دے رہے ہیں، ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کبھی انہوں نے انکار کیا؟ نہیں. تو ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع. تو لیکن ایک انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ جی چاہے تو مان اور جی چاہے تو نہ مان. مانے گا یہ فائدہ، نہیں مانے گا تو یہ سزا تیرے لیے. تو اللہ رب العزت نے اسی لیے ایمان اور کفر یہ دونوں ساتھ میں رکھا ہے. اگر ایمان اور کفر نہ ہوتا تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم تو مومن ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. جیسے آج کہا جاتا ہے جب تمام کوئی ایسی کانفرنس کی جاتی ہے کہ تمام مذہب والوں کو ایک کیا جائے اور ان سے بتایا جائے کہ بھائی چارہ اور پریم کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے نہیں ہونا ہے، جو ہے ہم لوگ آپس میں صلح صفائی سے معاملہ حل کر لیں گے. تو وہاں پر بیٹھ کے سارے ودوان ان کے جو ہیں، سارے ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں. تمام مذہب صرف ایک ہی چیز سکھاتا ہے، وہ اچھائی ہے. ایشور کی پوجا کیجئے اور سب اچھائی کی بات ہے. اگر یہی بات تھی تو مذہب اسلام کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ تمام مذہب غیر اللہ کی عبادت کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اسلام جو ہے اللہ کی عبادت کی تعلیم دے رہا ہے. تو دونوں میں فرق تو رکھی بات ہے. اور جب فرق ہوگا تو فطری بات ہے کہ دونوں ایک طرح نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے اسی لیے رکھا ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، اور کافروں کو اسی طرح کی مثالیں ہیں ان کے لیے اور ان کو سزائیں دیتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت مومنوں کا والی ہے، ان کا رفیق ہے، کافروں کا والی اور رفیق نہیں ہے. جنگ احد کا زمانہ، جنگ احد میں یہ سفیان بن حرب
یہ کافروں کی طرف سے سپہ سالار تھے۔ پہلے تو مسلمانوں نے جنگ احد کا پاسا پلٹ دیا اور وہ کامیاب ہو گئے، لیکن ذرا سی چوک کی وجہ سے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم شکست سے کھائیں یا ہم کامیاب ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ اس پہاڑی کو مت چھوڑیے گا۔ لیکن جب کافر شکست کھا کے بھاگنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ارے سارے مسلمان اب مال غنیمت پر ہیں، چلو آپ بھی مال غنیمت اکٹھا کرو، اب تو جنگ ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کا جو حکم تھا وہ تو جنگ کے لیے تھا، اب تو معاملہ ختم ہو گیا، چلو بس۔ وہ لوگ آئے، لیکن جو سپہ سالار تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی نے منع کیا اس لیے ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ 35 لوگوں نے جگہ چھوڑ دی، 15 لوگ باقی رہے۔ خالد بن ولید اس وقت جو ہے مومن نہیں تھے، وہ کافروں کی طرف سے، وہ کئی مرتبے پلٹ کر ادھر سے آئے کہ دیکھا اگر موقع ملے تو میں مسلمانوں پر حملہ کر دوں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ہر مرتبہ تیر اندازوں نے ان کے اوپر تیر برسایا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب یہ شکست کھا کے بھاگنے لگے تب خالد بن ولید نے پھر ایک مرتبہ چکر لگایا، دیکھا کہ میدان خالی ہے تو پیچھے سے ادھر سے گھوم کے آئے، جو جنگ احد کے سامنے جبل رمات کہلاتا ہے، آج لوگ جاتے ہیں تو حاجی یا عمرہ کرنے والے اس پر ان کو لے جایا جاتا ہے دکھانے کے لیے، تو اس پہاڑی تک پہنچتے ہیں۔ بہت تک تو نہیں پہنچ پاتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بالکل بغل میں قریبی احد ہوتا سامنے اور جبل رمات پر وہ کھڑے ہوتے ہیں جو بھی جاتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، فوراً 15 تیر انداز جو تھے ان کو انہوں نے تیروں کے ذریعے حملہ کر کے ختم کر دیا۔ اب پورا ان کو موقع مل گیا، پیچھے سے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ اب کایا پھر پلٹ گئی، اب مسلمان جیتتے جیتتے پسپائی کی طرف آ گئے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک کیا، پھر وہ جمع ہوئے تو پھر سے جب ہوا تو وہ معاملہ آ کے کہہ لیجئے برابر سرابر ہو گیا۔ تو سفیان بن حرب اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، کیا یہ سب قتل ہو گئے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو جواب دو کہ سب باقی ہیں، سب زندہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ الحرب سجل، کہ جنگ جو ہے یہ اب برابر ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ جنگ کیا ہو گئی؟ برابر ہو گئی۔ جیسے کہ تم جو ہے جنگ بدر میں جیتے تھے، آج ہم جو جنگ احد میں تم سے جیت گئے، ہم نے اس کا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پھر کہا کہ اعلو حبل، اعلو حبل، حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو، سمجھا؟ نعرہ دیا اس نے، اعلو حبل، اعلو حبل۔ 2 3 4 جو بت جو ہے بہت بڑے بڑے تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ سب جو بت جو تھے بہت بڑے بڑے تھے، 60 فٹ 70 فٹ کہہ لیجئے، بڑے بڑے پتھر تھے، اور ان کو راستوں میں اور مکے کے چاروں طرف لگایا گیا تھا، تو یہ بڑے بڑے خدا ان کے مانے جاتے تھے۔ تو اس وقت سفیان بن حرب نے کہا کہ اعلو حبل، حبل کی جے ہو، کیونکہ اب ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بھائی عمر، اس کو جواب نہیں دو گے؟ جواب دو۔ کہ اللہ کے نبی ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کہو اللہ اعز و اجل، اللہ باعزت ہے، عزت والا ہے، غالب ہے، غلبے والا ہے، اور وہی عظمت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی عظمت والا نہیں ہے۔ یہ اس کو اس کے اعلو حبل کے جواب میں کہا گیا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا جیسے بت ہے، تمہارے پاس تو عزا جیسے بت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کر دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رفیق ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا والی ہے، تیرا کوئی رفیق اور تیرا کوئی دوست نہیں ہے۔ وہاں پر یہ معاملہ وہ جو دیکھا کہ برابر کا جواب، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دلوا رہے ہیں، تب وہ پسپا ہو کر خاموش ہو کر پھر وہاں سے
واپس آ گیا، کہہ رہے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم لوگ برابر سرابر ہو گئے، ہم نے اپنا بدلہ لے لیے، جو ہارے تھے یہاں بھی ہارتے ہارتے بچ گئے اور ہم لوگ برابر پر آ گئے، گویا کہ ایک اعتبار سے ہم جیت گئے۔ تو یہی پر آ کے معاملہ رکے، الحرب سیدل، کہ معاملہ جو ہے وہ جنگ بالکل برابر سرابر ہو گئی ہے۔ تو اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا مولا ہے جو ایمان لے آئے، اور کافروں کا کوئی مولا اور والی نہیں ہے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ رب العزت جگہ جگہ کہتا ہے کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم دعا کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اس میں ہم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا، تو ہمارا رفیق ہے، تو ہمارا والی ہے نا، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر لوگوں پر ہم کو غلبہ دے دے، طاقت اور قوت دے دے، ہماری مدد فرما دے ان کے خلاف۔ تو یہ جگہ جگہ اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہم مومنوں کے رفیق ہیں، بس یہ ہے کہ مومنوں کو ویسے ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے جیسے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں سے چاہتا ہے۔ اگر ہم روگردانی کریں گے، ہم اناکانی کریں گے، تو ہم میں اور پھر کافروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ ہم اعمال صالحہ پر ایمان کے ساتھ جم جاتے ہیں اور برائیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے ہاں نیک کام ہے، لیکن جب ایمان نہیں تو سب بیکار ہے۔ اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان کے ساتھ اعمال کی اور مسلسل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔